دیکھتے ہی دیکھتے پچھلے 50 سال میں زندگی کو آسان بنانے کے لیے بے شمار سہولتیں میسر آ گئیں، لیکن انگزائٹی بھی اسی لحاظ سے بڑھ گئی. جی تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ضرور کر رہا ہے انسان، کہ جوں اس کے حالات بہتر ہوتے جا رہے ہیں تو اس کی جو بے چینی ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. بالکل. اور انگزائٹی ڈس آرڈرز کی کئی شکلیں ہیں جو کہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، جس میں سے آج کل جو سب سے کامن چیز ہے وہ پینک اٹیکس. جی اس کی ایک دوسری شکل بھی ہے جو بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے، جو بہت اذیت ناک ہے، اسے ہم او سی ڈی کہتے جی ہیں. جس سے پہلے کبھی ہم سوچتے تھے کہ او سی ڈی کی ایک ہی قسم زیادہ دیکھنے میں آتی تھی اور وہ صفائی کا جنون کر کے جی سامنے آتی تھی. لیکن اب او سی ڈی کی کئی شکلیں ہیں. چیکنگ کرنا، دیشہ ہے دور دراز میں مبتلا ہونا، ذہن سے ایسی خیال کا ابھرنا جو آپ پسند نہیں کرتے. کچھ انگزائٹی ایسی بھی ہے کہ جب آپ نے جو کرنا تھا وہ نہیں کیا تو اس سے مایوسی بھی ہوتی ہے، اور مایوسی کے ساتھ انگزائٹی ہوتی ہے. پھر یہ ہے کہ اگر آپ اس کا کر کچھ نہیں رہے اور نم کر لیے اپنے آپ کو، آپ پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ آپ کو کوئی انگزائٹی نہیں ہے، مطلب آپ سوچ رہے ہیں کہ ہے ہی نہیں. مطلب آپ وہ ایک پہلو ذہن میں رکھ لیتے ہیں کہ کسی چیز کو آپ نے نہیں ماننا، تو پھر انگزائٹی اپنا آپ بنواتی ہے. اس میں بہت ساری تکلیفیں سامنے آتی ہیں جن کو ہم سائیکوسومیٹک ڈس آرڈرز کہتے ہیں. جیسے کھٹے ڈکار آنے شروع ہو جائیں گے اور پٹھے کھنچ جائیں گے. خواتین کو خاص طور پر یہ شولڈرز کے پٹھے کھنچنے کا بڑا مرحلہ ہوتا ہے. السلام علیکم، میرا نام سلمان احمد آوان ہے. آپ کو سب سے پہلے تو خوش آمدید. کس جگہ پر؟ پروگرام یو آسک فار اٹ پہ، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں ولنگ ویز کے پلیٹ فارم پہ. آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں، فیس بک پر دیکھ رہے ہیں، یا انسٹاگرام پر دیکھ رہے ہیں. آپ کا سب سے پہلے تو بہت شکریہ، کیونکہ آپ ریگولر یہ شو دیکھتے ہیں. یہ وہ شو ہے جو کہ آپ ڈیلی کی بنیاد پہ پاکستان کے 3 مختلف شہروں سے دیکھتے ہیں. جو ترتیب ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، یہ جو 4 روز ہیں لاہور کی باری آتی ہے. بدھ کے روز آپ یہ پروگرام جو ہے وہ اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے دیکھتے ہیں، اور جمعرات اور جمعہ روشنیوں کے شہر کراچی سے آپ یہ پروگرام براہ راست دیکھتے ہیں 7 سے لے کر 8 بجے تک. آج چونکہ ہفتے کا روز ہے، آج کا پروگرام خاص ہوتا ہے، تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر صداقت علی موجود ہوتے ہیں. آپ سی ای او ہیں، فاؤنڈر ہیں ولنگ ویز کے. کوئی 50 سال سے زائد کا عرصہ آپ کا ہوا. ایڈکشن سائیکائٹری کے بانی ہیں، پائنیئر ہیں پاکستان میں. بے شمار کتابیں ہیں جو کہ جن سے لوگ استفادہ کرتے ہیں. 10,500 سے زائد آپ کی ویڈیوز ہیں جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں، جس میں ایک ویڈیو کا شمار آج بھی ہو جائے گا اس لائیو پروگرام کے ذریعے. ڈاکٹر صاحب، آپ کا سب سے پہلے تو بہت شکریہ. ہمارے ساتھ مس شمائلہ بطول موجود ہوتی ہیں. آپ ڈائریکٹر ہیں ولنگ ویز لاہور کی، کلینکل سائیکولوجسٹ ہیں. 11 سال سے زائد کا عرصہ آپ کو ہوا اس فیلڈ میں. مس شمائلہ بطول، آپ کا بہت شکریہ. ہم نے کچھ پیچھے شوز کیے انگزائٹی ڈس آرڈرز کے حوالے سے، پینک اٹیک کے حوالے سے، جو مختلف خطوط آئے. سلسلہ شروع تو خطوط سے ہوا، لیکن پھر آہستہ آہستہ ایسا لگنے لگا جیسے پورے پاکستان میں ایک وبا ہے انگزائٹی کے مسئلے کی، کہ جس کا ایسا لگتا ہے کہ اب پتہ نہیں لوگ تھوڑے ہیں، انگزائٹی کے مسئلے زیادہ ہیں یا کیا چکر ہے. کیونکہ ہمیں بے شمار خطوط آتے ہیں، بے شمار میسیجز آتے ہیں. ہمارے کومنٹ سیکشن کو اگر آپ دیکھیں، ان باکس کو دیکھیں، تو لوگ رابطہ کرتے ہیں اس مسئلے کے حوالے سے. اور اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کیونکہ زندگی کچھ زیادہ آسان سی لگتی ہے، ترقی ہو رہی ہے، سائنس ترقی کر رہی ہے، لوگ جو ہیں وہ آج کچھ زیادہ امیر دکھائی دیتے ہیں. تو مسائل تو ایک جگہ پہ ترقی کے ساتھ حل ہوتے دکھائی دیتے ہیں، زیادہ آسانیاں دکھائی دیتی ہیں. تو پھر یہ ٹینشن کس بات کی ہے؟ یہیں سے اگر اس کا آغاز کیا جائے. ٹینشن تو پارٹ آف لائف ہوتی ہے. جہاں پر بھی لیونگ ہے، جہاں پر بھی پروسیسنگ ہے، وہاں پر کچھ چیلنجز تو ڈیفینیٹلی آتے ہیں. جو انکنٹرولبلٹی
کو بتاتے ہیں. اور انزائٹی بھی ہمیں تبھی ہوتی ہے جب ہم ایسی چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں, ایسی چیزوں کے بارے میں شیورٹی چاہ رہے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم شیور نہیں ہوتے. یہ آپ نے ایک کتنا اہم نقطہ شروع میں ہی اٹھا دیا کہ اگر آپ انگزائٹی کو دیکھیں جی تو اگر آپ دیہاتوں میں دیکھیں جہاں کوئی زندگی آسان نہیں ہے, سہولتیں نہیں ہیں, زندگی جینا بڑا مشکل ہے, مشقت کرنی پڑتی ہے, تو وہاں انگزائٹی کا جو لیول ہے وہ شہروں سے کافی کم ہے. شہروں میں دیکھیں تو جوں آپ بڑے شہروں کی طرف چلتے ہیں جیسے لاہور, پھر کراچی میں انگزائٹی لیول لاہور سے زیادہ ہے. پھر اگر آپ لنڈن, نیو یارک چلے جائیں تو پھر یہ سلسلہ بالکل بے قابو ہوتا ہوا نظر آتا ہے. دوسری طرف اگر آپ 100 سال پہلے کو دیکھیں جی تو انگزائٹی لیولز بڑے کم تھے. ظاہر بات ہے جو آپ پیچھے چلتے جائیں تو انگزائٹی لیول کم سے کم نظر آئیں گے, حالانکہ سہولتیں نہیں تھیں. یعنی آج سے 100 سال پہلے یا 500 سال پہلے سہولتیں کیا تھیں؟ کچھ بھی نہیں, زندگی گزارنے کا طریقہ کوئی ڈھنگ کا نہیں تھا. لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پچھلے 50 سال میں زندگی کو آسان بنانے کے لیے بے شمار سہولتیں میسر آ گئیں, لیکن انگزائٹی بھی اسی لحاظ سے بڑھ گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ضرور کر رہا ہے انسان, کہ جوں اس کے حالات بہتر ہوتے جا رہے ہیں تو اس کی جو بے چینی ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور انگزائٹی ڈس آرڈرز کی کئی شکلیں ہیں جو کہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں, جس میں سے آج کل جو سب سے کامن چیز ہے وہ پینک اٹیکس, جی جو کہ اچانک رات سوتے میں کسی کی نیند کھل جاتی ہے اور دل زور زور سے دھڑک رہا ہے, اور جب پہلی دفعہ ایسا ہوتا ہے تو لگتا ہے جیسے دل کا دورہ پڑ گیا ہے. اور رات کو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں کتنے ہی مریض آتے ہیں جن کو اصل میں پینک اٹیک ہوتے ہیں, لیکن وہ دل کا دورہ سمجھ کے آتے ہیں اور ڈاکٹر چیک اپ کر کے بتا دیتے ہیں کہ آپ کو دل کا دورہ نہیں ہے. جی یہ انگزائٹی اٹیک ہے, پینک اٹیک ہے. اچھا, اس کی ایک دوسری شکل بھی ہے جو بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے, جو بہت اذیت ناک ہے, اسے ہم او سی ڈی کہتے ہیں. جسے پہلے کبھی ہم سوچتے تھے کہ او سی ڈی کی ایک ہی قسم زیادہ دیکھنے میں آتی تھی اور وہ صفائی کا جنون کر کے سامنے آتی تھی, لیکن اب او سی ڈی کی کئی شکلیں ہیں. چیکنگ کرنا, دیشہ ہے دور دراز میں مبتلا ہونا, ذہن سے ایسی خیال کا ابھرنا جو آپ پسند نہیں کرتے, اور انگزائٹی کا اس سے بے پناہ بڑھنا. اگر اس خیال پہ عمل نہ کریں تو انگزائٹی, عمل کریں تو انگزائٹی. تو اس طرح یہ انگزائٹی ڈس آرڈرز میں او سی ڈی آ گئی. پھر کئی دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے انگزائٹی ہوتی ہے, جیسے پرفیکشنزم. جیسے سی ای اوز کو یہ بعض اوقات بہت زیادہ ہوتا ہے کہ وہ مطمئن ہی ہو کر نہیں دیتے. تو جتنے لوگ بھی آتھرز ہوتے ہیں یا ڈائریکٹرز ہوتے ہیں یا کوئی فنون لطیفہ سے تعلق رکھتے ہیں جس میں تھوڑا بہت بہتری کی گنجائش تو رہتی ہی ہے, تو لوگ مطمئن نہیں ہوتے اپنے ہی کیے سے. اور اس کی وجہ عام طور پر ہوتی ہے کہ والدین بچپن سے ہی انہیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ اگر تم نے کوئی کام پرفیکٹ طریقے سے نہیں کیا تو پھر تم اچھے نہیں ہو, تمہیں اول آنا ہے, تمہیں سب کو پیچھے پچھاڑنا ہے. یہ ایک ڈس آرڈر ہے جسے ہم سویلائزیشن کا ڈس آرڈر کہتے ہیں. جیسے کرسی اور میز پہ بیٹھ کے کام کرنا شروع کیا انسان نے تو اس سے کچھ کباختیں جنم لی, حتیٰ کہ انسان نے چپل پہننی شروع کی, جوتے پہننے شروع کیے تو اس سے بھی بہت ساری کباختیں سامنے آئیں. تو سویلائزیشن جو ہوتی ہے, جو ہم اپنے ذوق لطیف کے لیے چیزیں دنیا میں ہم کرتے ہیں, اس سے بھی بعض اوقات بڑی کباختیں سامنے آتی ہیں. ان کو ہم تہذیب کے مسائل کہتے ہیں, جیسے تکلف کے مسائل. اب اگر دیکھیے تو دنیا میں لوگوں کا تحفے لینا دینا ایک اچھی نیت سے اس چیز کا آغاز ہوتا ہے, اور پھر اس میں انسان اس دوڑ میں اتنا پڑ جاتا ہے کہ وہ تحفے دینے لینے کے لیے اسے بہت آپے سے باہر ہونا پڑتا ہے, جس سے کہ بہت ہی برے نتائج نکلتے ہیں. میں نے تو گلی محلوں میں یہ دیکھا کہ کوئی ساتھ کے گھر سے کوئی چیز آئے کھانے کی اور گھر میں کچھ اچھا نہ بناؤ
تو پھر اسپیشلی کچھ بنایا جاتا ہے کہ یا وہ پھر ان بازار کے سے منگوا کے ہاں بھجوا یا دیا جاتا بازار ہے. سے منگوا کے. تو یہ جیسے دوسروں کی مدد کرنا ایک اچھی چیز ہے، لیکن اس میں جب شوق بڑھ جاتا ہے، جنون بڑھ جاتا ہے، تو پھر آپ بیگ بارو اور اسٹیل کر کے لوگوں کی مدد کرنا جی چاہتے ہیں. مدد کرنے کا خیال اس قدر زور سے آتا ہے کہ اگر آپ کسی وقت کسی دن کسی کی مدد نہیں کرتے تو آپ کو بہت بے چینی ہوتی ہے. اور یہ مانگ کے بھیک مانگ کے کسی کی مدد کرنا، اسے بہت تمغہ امتیاز سمجھا جاتا ہے. تو یہ تہذیب کے جو مسائل ہیں، یعنی جو انسان مہذب ہو رہا ہے وہ پیچیدہ ہو رہا ہے. اور جتنا زندگی رہنے کے قابل بن رہی ہے، موسم پہ کنٹرول ہو جی گیا، ٹریول پہ دور سے ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرنا تصویر کے ذریعے یا آواز کے ذریعے، یہ بہت آسان ہو گیا. تو اس کے کچھ بینیفٹس انسان کو ہونے چاہیے تھے نا، لیکن وہ دل ہے کہ وہ مانتا ہی نہیں، سر اس کبھی کی قناعت ہی نہیں کرتا اس چیز پہ. لوگ اپنے آپ سے بے انتہا غیر مطمئن جب رہتے ہیں اور مستقبل کے بارے میں ان کو بہت اندیشے ہوتے ہیں، تو اس سے انگزائٹی بھی جنم لیتی ہے. سر میں یہ کہہ رہی تھی کہ جیسے باقی چیزوں کی طرف، جیسے ترقی کی طرف رجحان ہے لوگوں کا، جیسے ٹریولنگ کی بات آپ نے کی، موسم کی بات کی، لیکن مینٹل ہیلتھ کی طرف تو لوگوں کا رجحان اتنا نہیں ہے. دے ڈونٹ وانٹ کہ ان کے پرانے نظریات، ابھی آپ نے ایک بات کی کہ مدد کرنے کی ایک اتنی شدت سے ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ آپ بیگ بورو اور اسٹیل تک جاتے ہیں. اس نظریے کو تو کبھی بھی نہیں دیکھا گیا، یا کسی اور نظریے کو جو تکلیف آپ کو دے رہا ہے آپ اس کو چینج کرنے کی طرف تو نہیں جاتے. لوگوں کے پاس بہت آسان حل اس کا یہ ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے کیے ہوئے جو چیزیں ہیں ان کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. دیکھیں، ایک تو ہسٹری میں ایمبیڈڈ ہے بہت ساری جی چیزیں جنہیں ہم متس کہتے ہیں جی یا میتھولوجیز کہتے ہیں، اور وہ چیزیں ہمیں بہت چھوٹی عمر میں سکھا دی سکھا جاتی دی. ہیں. اور جو چیزیں 4 سال سے چھوٹی عمر میں ہم سیکھ لیتے ہیں وہ پتھر پہ لکیر ہوتی ہیں، ان کو بدلنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. جی اور اگر بدلنے کی کوشش کریں تو بہت بے چینی ہوتی ہے. تو اس میں یہ جو مہذب ہونے کے مسائل ہیں دنیا میں، جیسے کہ لوگ بہت زیادہ بعض اوقات اینٹی سیپٹکس استعمال کرتے ہیں، جسم کے اوپر ایسے لوشنز لگاتے ہیں جس سے کہ جسم جراثیموں سے پاک ہو جائے، یا کچھ نہ کچھ کاسمیٹکس جن کو ہم کہتے ہیں. تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کاسمیٹکس استعمال کر کر کے پھاوے ہو جاتے ہیں اور ان کو سکن کی بیماریاں زیادہ سے زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہیں، جی کیونکہ وہ نارمل بیکٹیریل فلورا ہے جو ہمارے سکن کو ہیلدی رکھنے کے لیے بھی جراثیم ہوتے ہیں. جیسے ہماری آنتوں کو ہیلدی جی رکھنے کے لیے، اندر کے نظام کو ہیلدی رکھنے کے لیے قدرت نے کروڑوں اربوں کی تعداد میں خادم رکھے ہوئے ہیں ہمارے لیے، جنہیں ہم بیکٹیریا کہتے ہیں. تو جب ہم اینٹی بایوٹکس کا بے حد استعمال کرتے ہیں تو وہ بیکٹیریل فلورا اندر کا ڈسٹرب ہوتا ہے. جب ہم اپنی سکن پہ کبھی لسٹرین، کبھی کوئی اور اینٹی سیپٹک یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں، یا صابن سے رگڑ رگڑ کے جب ہم جسم صاف کرتے ہیں، اگر کوئی بندہ روز نہاتا ہے، جیسے کہ پاکستان میں سبھی لوگ روز نہانا پسند کرتے ہیں، تو اس کو کوئی بہت زیادہ صابن استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ ہلکا پھلکا سا ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ صابن سے ہاتھ بھی دھو رہے ہیں تو کس موقع پہ آپ ہاتھ دھو رہے ہیں، اس کے مطابق آپ ہاتھ دھوئیں گے. اگر تو آپ نے جا کے کوئی سرجیکل آپریشن کرنا ہے تو پھر تو آپ کے کو ہاتھ 5 منٹ تک رگڑ رگڑ کے ہاتھ دھونے پڑیں گے. لیکن اگر آپ نے کھانا کھانا ہے تو پھر کچھ اچھے طریقے سے ہاتھ دھونے پڑیں گے. لیکن اگر آپ ویسے ہی ہاتھ دھو رہے ہیں تو سادہ پانی سے بھی اگر ہاتھ دھو کے آپ انہیں خشک کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن چونکہ آج کل یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ہاتھ ملانے سے بہت ساری بیماریاں پھیلتی ہیں، تو دنیا میں اب تجویز کیا جاتا ہے خاص طور پر کووڈ کے بعد کہ ہاتھ ملانے سے پرہیز کریں. آپ ایک دوسرے کو فیشل ایکسپریشن سے، باڈی لینگویج سے، کسی نہ کسی طریقے سے کسی کی عزت افزائی کر کے، اپنائیت کا اظہار کر کے گزارا کر سکتے ہیں. کیونکہ بہت ساری بیماریاں ہیں جو کہ ہاتھ ملانے سے بھی پیدا ہوتی ہیں. تو تہذیب کے اپنے بڑے مسائل ہیں، یعنی مہذب ہونے کی اپنی بے پناہ کاسٹ ہے جو کہ ادا کرنی پڑتی ہے. اور ہمیں زندگی کو جینے کے لیے
کچھ نہ کچھ ایسے ٹپس چاہیے جس سے کہ یہ انگزائٹی ڈس آرڈرز کم ہوں اور انسان پرسکون رہ سکے. جیسے کہ اگر آپ کوئی ایسے 2 گھنٹے اپنی زندگی میں وقف کر دیتے ہیں ہر روز کہ جب آپ نے حتی الامکان کوشش کرنی ہے کہ آپ کچھ نہ کریں, اگرچہ پھر بھی کوئی نہ کوئی کیڑا مجبور کرتا رہتا ہے کہ کچھ کریں, لیکن اگر آپ ڈیزگنیٹڈ آورز رکھ لیتے ہیں کہ ان 2 گھنٹوں میں آپ نے کچھ نہیں کرنا حتیٰ کہ آپ بور ہو جائیں, تو آپ کا جو برین ہے اس کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے. نارملی ہمارا برین جو ہے جب کچھ نہیں بھی کر رہا ہوتا تو کافی ایکٹیو ہوتا ہے. یعنی بظاہر کوئی بندہ کوئی ایکٹیولی کام کرتا ہوا, پیچیدہ کام کرتا ہوا نہ بھی نظر آئے, تو اس کا جو برین ہے کافی ایکٹیو ہوتا ہے. اور انسان کے دماغ کی ایکٹیویٹی کو اب برین سکین سے اسٹڈی کیا گیا ہے, اور یہ جو برین سکینز ہیں یہ دنیا بھر میں ایک انقلاب لا رہے ہیں, جس سے کہ مینٹل ہیلتھ جو ہے اس کو بہتر بنانے میں پیشگی مدد مل سکتی ہے. اصل بات ہے پیشگی یہاں کی ورڈ ہے کہ جس سے مدد مل سکتی ہے. ابھی ریسنٹلی جو یونائٹڈ نیشنز کا ادارہ ہے WHO, اس نے مینٹل ہیلتھ کے بارے میں 2009 میں گائیڈ لائنز دیں کہ ہمیں اپنی مینٹل ہیلتھ پہ خصوصی توجہ دینی چاہیے. اس سے پہلے یہ کبھی خیال کسی بھی یونیورسٹی کی طرف سے پیش نہیں کیا گیا, یا کسی معاشرے میں یہ بات نہیں کہی گئی کہ مینٹل ہیلتھ پہ توجہ دینی چاہیے. یہ بڑی کوئی ٹیبو والی سی بات ہے. آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ دل کا خیال رکھیے, دل کی بیماریاں, ڈائبٹیز کا آپ رکھیں, ذرا مسلز آپ 6 پیکس بنا لیں یا کچھ ایسا کام کر لیں. اس پہ کوئی قباحت نہیں ہے کہ آپ کسی کو بتائیں اچھا چلیں آپ فیشیل کرا لیں, مطلب اچھا چلے دانتوں کا معائنہ کرا لیں, آپ آنکھوں کا معائنہ کرا لیں. لیکن جو ہی آپ کسی کو کہیں کہ ذرا آپ اپنا دماغی معائنہ کرا لیں تو آپ کی لڑائی ہو سکتی ہے. وہ کہیں کہ آپ اپنا دماغی معائنہ کرائیں. میں نے جب سنا 2009 میں تو میں نے اس کو خاصا دل پہ لیا, اور میں نے کہنا شروع کر دیا کہ میں اپنی دماغی صحت کے لیے فکر و تردد کروں گا, میں اس پہ غور و فکر کروں گا. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات ہو جو میں نظر انداز کر رہا ہوں تو سامنے آ جائے تو میں اس کو بہتر کر سکوں. تو میں نے کوئی 1-2 ٹی وی شوز میں بھی یہ بات کی, گھر میں بھی بات کی, تو سب مجھے پوچھنے لگے خیر ہے, مطلب ہے آپ یہ جو دماغی صحت کے بارے میں نے کہا بظاہر تو خیر ہی لگتی ہے, لیکن یہ WHO نے کہا ہے کہ اپنی دماغی صحت پر نظر ڈالیں, اسے غور سے دیکھیں. اس وقت مجھے لگا کہ چلے کرنے میں کیا حرج ہے, ویسے تو میں ٹھیک ٹھاک ہی ہوں. لیکن جب میں نے پھر جائزہ لینا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ کچھ مسائل تھے جو پیدا ہو رہے تھے, جیسے اوور تھنکنگ کے مسائل ہونا. ورکہولزم ایک پہلو تھا کہ مجھے اگر ذرا بھی میں کچھ دیر کام نہیں کرتا تھا تو میں بڑا گلٹی فیل کرتا تھا کہ یہ تو بڑی بری بات ہے کہ میں نے 10 منٹ کام نہیں کیا, یا چھٹی کرنے کا تو میرے ذہن میں کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ کسی دن چاہے اتوار ہو چاہے پیر ہو. تو یہ ساری چیزیں پھر 2009 کے بعد میں نے غور و فکر کرنا شروع کیا تو کافی چیزیں سامنے آئیں. کچھ OCD میری چیکنگ کے معاملات, یا ذہن میں کوئی اچانک بے تکی سی بات کا آنا, ایئرپورٹ پہ جاتے ہوئے تھوڑی گھبراہٹ ہونا, تو ایسی چیزیں مجھے واضح نظر آنے لگی جن پہ میں نے کام کرنا شروع کیا. یعنی کیونکہ ریمیڈیز بڑی آسان ہے, دوائی کے بغیر ہی آپ اپنے لمبک سسٹم کو یا اینیمل برین کو آپ ٹرین کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو ڈسٹرب نہ کرے, اور آپ کسی وہم وسوسے کے بغیر زندگی میں آگے بڑھ سکیں. ایک مسئلہ میرا وہ پرفیکشنزم کا بھی یعنی تھا بہت زیادہ, کہ میں چونکہ لکھنے لکھانے سے بہت زیادہ شغف رکھتا ہوں, تو کوئی بھی کتاب لکھتے 80-90% کام کر کے تو پھر میں کہتا تھا نہیں بات نہیں بنی, تو وہ پھر چھوڑ دیتا تھا. پھر 2-4 سال بعد اس کو پکڑنا, اتنی دیر میں کوئی اپ گریڈیشن ہو گئی ہوتی تھی نالج میں, تو پھر اس پہ کچھ کام کرنا, پھر چھوڑ دینا. لیکن پھر پچھلے 5-6 سال میں میں نے اپنی 30-35 سال سے جو کتابیں ادھوری تھیں ان کو مکمل کیا, اور ان کو پرنٹنگ کے حوالے کیا, ان کی مارکیٹنگ شروع کی, لوگوں تک پہنچنی شروع ہوئی, اور
اگلے ایڈیشن میں آپ پھر جو بھی بہتری کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. تو میں نے بہت فائدہ اٹھایا اس WHO کے سلوگن سے کہ اپنی دماغی صحت کا خیال کریں. سر آپ لیکن کو چونکہ دماغی صحت کے بارے میں جو پرانے خیالات ہیں کہ وہ پاگل پن کا جو ایک تصور ہے نا, لفظ پاگل, یعنی یا تو کوئی بندہ بہت بہترین دماغ رکھتا ہے یا پھر وہ پاگل ہے, درمیان میں بیچ میں کوئی بات ہی نہیں ہے. میں ایگزیکٹ یہ سوال پوچھنے لگا تھا کہ بہت سارے ٹیبوز اس وجہ سے ہیں کہ کوئی انسان جو ہے وہ, جیسے بھی آپ نے پرفیکشنزم کی بات کی, آپ نے کہا کہ کوئی OCD کا خیال یا کوئی اس طرح کی چیز, اب عمومی طور پہ تو ہم جو سوسائٹی میں دیکھتے ہیں یا جو نفسیات فالو ہوتی ہے یوزلی, وہ تو یہ ہے کہ بس کوئی انسان ڈس آرڈر ہے, یا تو بالکل ٹھیک ہے یا وہ ڈس آرڈر ہے. جبکہ میں نے آپ سے یہ چیز سنی سیکھی کہ یہ ان آرڈر نام کی بھی ایک چیز ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کسی انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں لیکن اس نے اچھا اس کو مینیج کیا ہوتا ہے, یا وہ اپنی روٹین کو ساری چیزوں کو مینیج کر کے رکھتا ہے. اور ایموشن تو اسی نارمل طرح جو نیچرلی ہیں. کلینکل بیماریاں ہوتی ہیں جو ڈاکٹرز باقاعدہ ڈائگنوز کرتے ہیں, اس سے نیچے نیچے بھی بہت سارا کام ہوتا ہے جو ڈاکٹرز ڈائگنوز اگرچہ نہیں کرتے, تو ہم اس کو بھی پیشگی درست کر سکتے ہیں. جی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم شیم سے باہر آئیں, یعنی اپنے حوالے سے یہ جو پرانے نظریات ہیں جو کہ اب بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں, جیسے کہ سیکریسی, کانفیڈینشیلٹی, پرائیویسی, یہ چیزیں جو کہ ماضی میں بہت زیادہ امتیاز رکھتی تھیں, آج کی دنیا میں سیکریسی ختم ہو رہی ہے. آپ کے اس شہر میں ہزاروں CCTV کیمرہ ہیں جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ سڑک پہ جا رہے ہیں تو کیمرہ ہے جو آپ کی گاڑی کی سپیڈ چیک کر رہا ہے, اور آپ بے شک چیختے رہ جائیں کہ جی میرا پرائیویٹ معاملہ ہے, میں جتنی مرضی تیز یا آہستہ گاڑی چلاؤں. یہ جو پہلو ہے نا کہ میری پرائیویسی, آج کل میرے لکا چھپا کچھ نہیں رہ سکتا. یہ نہیں, ویسے ہی یہ ڈیزائر کہ میں کوئی غلط کام کروں اور وہ کسی کو پتہ نہ چلے. نہیں, اس کے پیچھے آئیڈیا ہی ہے کہ کوئی غلط ہوگا. مطلب میں یہ اپنا حق سمجھتا ہوں کہ میں کوئی غلط کام کروں, پتہ نہ لگے, پتہ کسی کو نہ چلے اور لوگ پردہ ڈالیں. اگر وہ میرے دوست ہیں, اگر وہ میرے اہل خانہ ہیں, اگر وہ میرے کولیگ ہیں, تو وہ پردہ ڈالیں. اچھا, یہ جو پردہ ڈالنا ہے یہ بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے, لیکن اس سے بیماری یا برائی بڑھتی رہتی ہے. پرائیویسی, سیکریسی اور کانفیڈینشیلٹی نا غلط آدمی کا سہارا ہے. کہ جو آدمی بھی ان چیزوں میں بلیو نہیں کرتا, یعنی فیئر لیس ہے, وہ کھل کے اپنی بات کرتا ہے, وہ دنیا کے سامنے کھلی کتاب کی طرح زندگی جیتا ہے, تو وہ بہت زیادہ آزادی محسوس کرے گا اور بہت سارے دماغی امراض سے بچا رہے گا. سو پرانے زمانے میں یہ جو تھا کہ دوسروں کو بھی پردے رکھو, مطلب بہت اچھا سمجھا جاتا تھا کہ اگر آپ کسی کا پردہ رکھیں, اور دوستی کی تو بنیادی یہ سمجھی جاتی تھی کہ آپ دوستی میں ایک پردہ رکھیں, جھوٹی گوائیاں دیں. تو جب کسی کی بیوی پوچھے اپنے خامد کے بارے میں اس کے کسی دوست سے, تو وہ بتائے کہ میرے ساتھ داتا صاحب دعا مانگ رہے ہیں, وہ اور دعا مانگتے ہوئے آپ سے بات نہیں کر سکتے, ویسے وہ بہت قوالی سن کے گھر آ جائیں گے. ویسے اگر آپ بہت اصرار کرتے ہیں تو میں بات کرا دیتا ہوں. ہاں تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ایلیبائی یا گواہی مہیا کرنی ہوتی ہے, خیر عدالتوں میں تو لوگ روز جھوٹی گواہیاں دیتے رہتے ہیں. آپ کو مطلب سن کے حیرت ہوگی کہ ہمارے ملک میں ہزاروں عدالتیں ہیں, اور ہر عدالت میں جو صبح کا آغاز ہوتا ہے, جب جج صاحب آ کے اپنی سیٹ پر براجمان ہوتے ہیں, تو سب سے پہلے تلاوت کلام پاک کرائی جاتی ہے, اور اس کا ترجمہ پھر پیش کیا جاتا ہے. اس کے بعد کیسز کی سنوائی ہوتی ہے, اور اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ قابل بیان نہیں ہے. جھوٹی گواہیاں, بہت سارے دیگر ایسے کام جس کی بنا پہ ہماری عدلیہ دنیا میں 130ویں نمبر پر ہے. تو آپ سوچ لیں کہ اگر ہم نے یہی کچھ کرنا ہوتا ہے تو پھر تو سارا سسٹم جو ہے وہ داؤ پہ لگ جائے گا. اور پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں جو پھر کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ ملک رہنے کے قابل نہیں, ہم باہر چلے جاتے ہیں. وہ یہاں نیک زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں, باہر جا کے نیک زندگی گزارنے کے لیے بہت خوشی سے راضی ہو جاتے ہیں. اور نیک سے مراد یہاں پر یہ ہے پرنسپل سینٹرڈ ہونا. اچھا, ہمارے جب لفظ نیک یوز کرتے ہیں تو یہ اس میں کوئی مذہبی کانوٹیشن نہ تلاش کی جائے, مذہبی
انداز نہ. ہمارے نزدیک نیک کا مطلب ہے ایسے راستے پہ چلنے والا جو اچھا راستہ ہے اور جس کے ریوارڈ سامنے آئے. ہمارے نزدیک ہر وہ راستہ نیک راستہ ہے جو آپ کو خوشحالی کی طرف لے جاتا ہے، اور ہر وہ راستہ بد راستہ ہے جو کہ آپ کو تباہی بربادی کی طرف لے جاتا ہے. اور یہ بات ہم کرتے ہیں ابھی ہیئر اینڈ ناؤ کی، جی Yes. جی کیونکہ آج کی زندگی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کے نتائج ہوتے ہیں اچھے یا برے. ہمارے پاس جو نتائج آتے ہیں یا تو وہ قابل قبول ہوتے ہیں یا ہمارے لیے ناقابل قبول ہوتے ہیں. اگر ناقابل قبول ہیں تو ہم حکمت عملی بدل کے پھر میدان عمل میں کود سکتے ہیں اور ایسے نتائج حاصل کر سکتے ہیں جو کہ قابل قبول. کیا اس وقت ایک بریک قابل قبول ہے؟ بالکل ضرور. تو ہم ایک بریک پہ چلتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں اور بات کو یہاں سے آگے بڑھاتے ہیں. جی ویلکم بیک، پروگرام میں واپس آپ کو خوش آمدید. بات ہو رہی ہے انگزائٹی کے مسئلے پر، اور سوال سامنے یہ آتا ہے کہ یہ جو انگزائٹی ہے اس سے کوئی نقصانات وغیرہ وہ کس طرح کے سامنے آتے ہیں لوگوں کی زندگیوں میں، جو ہم ویسے تو ہم کچھ کیسز وغیرہ ڈسکس کرتے رہتے ہیں، لیکن اوور آل کیا کس اسپیکٹرم کے اوپر یہ چیزیں ہیں کہ کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، انزائٹی کا اگر کسی کو مسئلہ ہوتا ہے نا اور وہ انٹریٹڈ ہے تو آپ جس بھی نقصان، جیسے سبسٹینس ابیوز ڈس آرڈر یہ آ سکتا ہے، یعنی ڈس آرڈرز آ سکتے ہیں. اگر آپ کا کوپنگ میکانزم ٹھیک نہیں ہے انزائٹی کے بارے میں، آپ اپنی بے چینیوں کو ٹھیک نہیں کر رہے. نہیں، آپ کہہ رہی ہیں انگزائٹی ڈس آرڈر تو ایک مسئلہ ہے، سبسٹینس یوز ڈس آرڈر کو دوسرا مسئلہ ہے، تو آپ نہیں، دوسرا مسئلہ نہیں ہے، اس کا حل ہے نا. وہ اپنے طور پر وہ اگر ایک اپنے بندہ طور بے پہ تو چین، سولوشن ڈھونڈنا. ہاں یعنی اپنے طور پر اگر ایک بندہ بے چین ہے تو اس کے سولوشن کے لیے کوئی اس کو کہتا ہے کہ یہ تم نیند کی گولی کھا لو یا یہ سگریٹ پی لو یا یہ تم چرس پی لو، تو اس کے لیے تو وہ حل ہے نا. مسئلہ تو وہ بعد میں بنے گا جب وہ ایڈکشن ڈس آرڈر کی طرف چلا جائے دیکھیں گا. جو انگزائٹی ہے نا، یہ ایسے ہی ہے جیسے جمعہ جانجنال. مطلب آپ کسی بھی سیکیٹرک ڈس آرڈر کو دیکھ لیں، بلکہ فزیکل ڈس آرڈرس کو بھی دیکھ لیں، انگزائٹی اس کے ساتھ شریک ہو لیتی. یعنی اٹس سو ایکوریٹ، اٹس سو ایکوریٹ. کسی بھی فزیکل اور آپ ایموشنل ڈس آرڈر کو اٹھائیں، سائیکولوجیکل پرابلمس کو، اس کے پیچھے ایٹیولوجی میں یہ ساتھ ہے، کیونکہ یہ ہمارے دماغ کے مرکز میں ایک بادام کے سائز کا حصہ ہے جس کا نام ہی بادام ہے، امیگڈلا. تو اس کے اندر انگزائٹی کا گھر ہے. اور انگزائٹی ایکچولی انسان کو اس لیے دی جاتی ہے کہ آگے کچھ فکر کر لو، زندگی کو بہتر بنا لو. یہ اس لیے ہے کہ کوئی آپ کی توجہ کسی جانب کرا رہی ہے قدرت کہ یہ آپ کا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں سوچ لو. موٹیویشن کے لیے آپ نے امتحان کے بارے میں جب سنتے ہیں کہ ڈیٹ مقرر ہو گئی ہے تو انگزائٹی شروع ہو جاتی ہے. جب آپ ٹکٹ بک کرا لیتے ہیں جہاز کی کہیں سفر کے لیے تو انگزائٹی شروع ہو جاتی ہے. بالکل. انگزائٹی بنیادی طور پر اچھے مقصد کے لیے ہے اگر آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں تو، کہ وہ آپ کو کچھ کرنے کے لیے کہہ رہی ہے. کچھ انگزائٹی ایسی بھی ہے کہ جب آپ نے جو کرنا تھا وہ نہیں کیا تو اس سے مایوسی بھی ہوتی ہے، اور مایوسی کے ساتھ انگزائٹی ہوتی ہے. پھر یہ ہے کہ اگر آپ اس کا کر کچھ نہیں رہے اور نم کر لیے اپنے آپ کو، آپ پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ آپ کو کوئی انگزائٹی نہیں ہے، مطلب آپ سوچ رہے ہیں کہ ہے ہی نہیں. مطلب آپ وہ ایک پہلو ذہن میں رکھ لیتے ہیں کہ کسی چیز کو آپ نے نہیں ماننا، تو پھر انگزائٹی اپنا آپ بنواتی ہے. اس میں بہت ساری تکلیفیں سامنے آتی ہیں جن کو ہم سائیکوسومیٹک ڈس آرڈرز کہتے ہیں. جیسے کھٹے ڈکار آنے شروع ہو جائیں گے اور پٹھے کھنچ جائیں گے. خواتین کو خاص طور پر یہ شولڈرز کے پٹھے کھنچنے کا بڑا مرحلہ ہوتا ہے. نیند ہی اڑ جائے گی. نیند اس لیے اڑ جائے گی کہ تمہارا کوئی نقصان ہونے والا ہے اور اگر تم سو گئے تو یہ پکا ہو جائے گا. تو مطلب حتیٰ کہ انگزائٹی ایک ایسی چیز ہے کہ چہرے پہ جو دانے نہیں نوجوانوں کو نکل آتے، یہ پمپلز نکل آتے ہیں، تو اس کے پیچھے انگزائٹی ہوتی ہے، آئیڈینٹی کرائسس ہوتے ہیں. تو سکن سے بھی وہ نکل کے بتا رہی ہوتی ہے کہ دیکھو میری طرف دیکھو، میں موجود ہوں. اسی طرح جب انسان نہیں بات سنتا، نہیں توجہ دیتا کسی چیز کی طرف، تو پھر یہ پینک اٹیک آنے شروع ہوتے ہیں. تو دل کہتا ہے کہ تم سدھر جاؤ، توجہ دو اس کام کی طرف، اور اگر تم توجہ نہیں دو گے تو میں اسی طرح دھڑک کے دستک دیتا رہوں گا. اور
تمہیں تڑپ تڑپ کے بتاتا رہوں گا کہ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے، تم بولتے نہیں ہو، تم چپ ہو، تم اپنی بات کو اظہار نہیں کرتے، تم خوف میں مبتلا ہو، تم اندیشہ ہے دور دراز میں مبتلا ہو. تو بہت ساری جو پینک اٹیکس ہیں ان کے پیچھے در حقیقت یہ وجہ ہوتی ہے کہ بچپن سے جو چیزیں ہمیں بے چینی دیتی ہیں وہ جب ہم جمع کرتے کرتے بڑی عمر کو پہنچتے ہیں تو ہماری تھریش ہولڈ کراس ہو جاتی ہے، ہمارا پیمانہ صبر لبریز ہو جاتا ہے، اور وہ ساری چیزیں جو زندگی میں ہم بہت مشکل سے جھیلتے رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں پینک اٹیکس دیتی ہیں. اور یہ جو ایک سائیکولوجیکل گاربیج ہے جی جو ہمارے اندر جمع ہوا ہوتا ہے، جس کو ہم نے ریپریس کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو ایبسلیوٹلی نکالا نہیں جا سکتا، لیکن اس کو ہم نے اسی طرح پریس کرنا ہوتا ہے جیسے آپ دنیاوی گاربیج کو آپ دیکھتے ہیں ٹرکوں میں جب وہ لے کے جاتے ہیں تو وہ گاربیج جب ٹرک میں جاتا ہے تو پھر اس کو پریس کر کے بہت چھوٹے سائز کا کر دیتے ہیں تاکہ اس کی ٹرانسپورٹیشن آسان ہو تو اسے مناسب جگہ جا کے تو ڈمپ کیا جا سکے. ان حالات میں اگر آپ غور کریں تو انگزائٹی ایک بائی پروڈکٹ ہے. انگزائٹی ہماری زندگی گزارنے کی ایک پروڈکٹ ہے جسے ہم پولیوشن یا اسموک کی شکل کہہ سکتے ہیں، جو ہمارے اندر اور باہر ہمیں مشکلات میں مبتلا کرتی ہے. اور اگر ہم اس کو روز بروز نپٹانے کے لیے تیار ہو جائیں تو ہماری زندگی کافی سہل ہو سکتی ہے. اور اس کے لیے پچھلی صدی میں جو بہترین ایک تھراپی ایوالو ہو کے سامنے آئی ہے وہ سی بی ٹی ہے، کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی، جس میں ہمارے جو ماسٹر مائنڈ ہے، جو ہمارے سوچوں والا دماغ ہے، جو ہمارا پری فرنٹل کارٹیکس ہے، وہ مرکز بنتا ہے ہمارے حالات کو بہتر بنانے کا. ہم زندگی میں کئی لیول پہ آپریٹ کرتے ہیں، کئی لیول پہ چیزوں کو سیکھتے ہیں. ایک لیول ہے کہ ہم کیمیکل لیول پہ آپریٹ کرنا سیکھتے ہیں، اور کوئی کام جب ہم پرجوش طریقے سے ول پاور کے ذریعے کرتے ہیں تو وہ کیمیکل بیسڈ ایکشن ہوتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے کافی سیکھ لیا ہے، لیکن 2-4 دن کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، وہ ہمیں سیکھا نہیں تھا. ایک پھر اسٹرکچرل لیول ہے. اسٹرکچرل لیول یہ ہوتا ہے کہ جس میں ایکچولی ہمارے برین کے اندر نئے کنیکشنز پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے یہ جو بلینز آف نیورونز ہیں، جو برین سیلز ہیں، مثال کے طور پر آج آپ کی شادی ہو گئی تو ابھی کل ولیمہ ہے، آج آپ کی بیگم صاحبہ سے ملاقات ہو گئی تو آپ کا کسی مولوی نے کنیکشن کرا دیا ہے تو لگاؤ پیدا ہو گیا. آپ کہتے ہیں ہم کھانا ایک ہی پلیٹ میں کھائیں گے یا اس طرح کی کوئی چیز کرتے ہیں تو آپ کا برین یہ چیزیں سیکھ رہا ہے اور اس کے نئے کنیکشن بن رہے ہیں. پھر آپ کہیں بھی جاتے ہیں رشتہ داروں کے ہاں شادی بیاہ میں تو آپ دونوں اکٹھے جاتے ہیں. اس سے آپ پھر اکٹھی لیونگ سیکھتے ہیں، پارٹنرشپ کیسے چلائی جاتی ہے تو وہ آپ سیکھتے ہیں. اور اگر آپ کہیں اکیلے جائیں تو لوگ آپ کو پوچھتے ہیں کہ آپ کی بیگم صاحبہ کہاں ہیں. تو یہ پھر جو سانجھی زندگی ہوتی ہے جس میں آپ ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کی بات کرتے ہیں، جس میں بعض اوقات ایک دوسرے کے ساتھ ذمہ داریوں کا تعین کیا جاتا ہے، اپنے اختلافات کو ڈسکس کیا جاتا ہے. جیسے کہ آپ کی بیوی بہت فضول خرچی کرتی ہیں اور آپ اس سے اکثر نالاں رہتے ہیں تو وہ آپ کو کہتی ہیں کہ اگر بیوی بنایا تو پھر پیسے خرچ ہو، تو آپ کہتے ہیں دیکھیں میں اپنے حساب سے ہی خرچ کر سکتا ہوں. تو آپ کے درمیان یہ ایک مسئلہ اٹھا ہوا ہے آج کل. تو یہ اس مسئلے کو آپ کیسے، یہ انہوں نے آپ کو شکایت یہ لگائی؟ آپ کو انزائٹی دیتی ہے جی. یہ انہوں نے آپ کو شکایت لگائی؟ نہیں، انہوں نے شکایت نہیں لگائی، یہ آپ کے حالت اظہار سے پتہ چلتا ہے اس کی. یعنی آپ کے جو حالات ہیں وہ چیخ چیخ کے بتا رہے ہیں، وہ منہ بولتی تصویر ہیں آپ کے حالات جو اس بارے میں کہ ان کے اور آپ کے درمیان جو خیالات مشکل ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، بعض اوقات گلے شکوے ہو جاتے ہیں جو کہ اکثر ہو جاتے ہیں، اور آپ اکثر پھر گھبرا جاتے ہیں، آپ ڈر جاتے ہیں اور دل تیز تیز دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، پسینہ آ جاتا ہے یا کوئی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں تو اس کو ہم انگزائٹی کہتے ہیں. نیچرلی اب یہ ایک چیز ہے جس میں
شروع میں تو یہ معاملات ہوتے ہیں تو آپ کے جسم میں کیمیکلز کے وجہ سے کوئی چینج آتی ہے، لیکن جب باقاعدگی سے یہ آپ کی خاطر تواضع ہونے لگتی ہے. جی دیکھیں شادی ایک بڑی خوبصورت چیز ہے. جیسے کشمیر ایک بہت ہی خوبصورت وادی ہے، بہت ہی زبردست جگہ ہے، اور خوبصورت جگہ ہونے کے باوجود شادی میں اور کشمیر میں کامنلٹی یہ ہے کہ جنگ کا خطرہ ہمیشہ رہے گا. اچھا، جب جنگ کا خطرہ ہوتا ہے تو پھر نئے نئے کنیکشن بن جاتے ہیں. پھر کیسے ان کنیکشنز کی مدد سے آپ سرٹن بیہیویئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے سائلنٹ ہو جانا، جیسے باڈی لینگویج سے پیغام دینا شروع کر دینا، جی تو جیسے اپنی باتیں منوانے کے لیے کچھ نئے نئے انداز سیکھ لینا. جیسے آپ کی بیگم صاحبہ اکثر کہہ دیتی ہیں کہ میں تو نال وسنا ہی نہیں، میں تو جا رہی ہوں پیکے جا رہی ہوں. تو مطلب اس سے پھر آپ کو پینک اٹیک نہیں ہوگا تو کیا کیا ہوگا؟ ہوگا؟ تو یہی کچھ ہوگا نا. ابھی تو ان کو ضرور ہوگا پینک اٹیک. اچھا، اس میں اجے تک وہ بس یہی ہے سر. جو کنیکشنز ہیں نا جی آپ کے برین کے جو مختلف حصے ہیں وہ آپس میں صلاح مشورے کرنے بیٹھ جاتے ہیں. جی اچھا، جو آپ کے نیورونز ہیں وہ آپس میں علیحدہ صلاح مشورے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ آپس میں جو صلاح مشورے ہیں یہ ان کے درمیان جو ہے رشتے کو مضبوط بناتے چلے جاتے ہیں. اور یہ کنیکشن آپ کی شادی سے پہلے تھے ہی نہیں. آپ کے سارے جو نئے بنے. برین میں نیورون ہیں وہ بس رنڈوے کوارے ہی تھے. جی وہ اپنی ایک زندگی گزار رہے تھے جن کا ایک دوسرے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. لیکن جب آپ پر یہ افتاد پڑی، یہ شادی والی، تو اس کے بعد سے آپ کے جو نیورونز ہیں اور آپ کے برین کے جو مختلف حصے ہیں انہوں نے آپس میں صلاح مشورے کرنے شروع کر دیے. جی اچھا، ان کو ہم کنیکشنز کہتے ہیں. یہ اسٹرکچرل چینج ہے جی اور یہ زیادہ پائیدار ہے. یہ کچھ عرصہ اگر یہ چلتا رہے سلسلہ، جیسے آپ گولف کھیلنا چاہیں یا آپ کرکٹ کھیلنا چاہیں، تو ہر روز جب آپ جاتے ہیں تو نیو کنیکشنز فارم ہوتے ہیں. کسی دن آپ فیلڈنگ کر رہے ہیں تو وہ اور کنیکشنز فارم ہوں گے، بیٹنگ کر رہے ہیں تو وہ کوئی اور، بالنگ کر رہے ہیں تو کوئی اور. یہ جو کنیکشنز ہیں جو کہ برین کے مختلف حصوں میں پیدا ہوتے ہیں، ان کو ہم ساخت کی چینجز کہتے ہیں، ساخت کی تبدیلیاں کہتے ہیں. باقاعدہ جیسے لائنیں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو رہی ہیں اور پیغامات کا جو تبادلہ ہو رہا ہے، تو وہ یہ چیز جب ہوتی ہے تو یہ لرننگ جو ہے وہ زیادہ یعنی پائیدار لرننگ ہوتی ہے. اچھا، پھر ایک تیسرا طریقہ بھی ہے جی کہ جس کو ہم ڈیلیبریٹ پریکٹس کہتے ہیں. جیسے کہ لوگ جو ہے پیانو بجاتے ہیں یا ٹائپنگ کرتے ہیں، جی تو اس میں جو پریکٹس ہوتی ہے، یا کھلاڑی شاٹس کھیلتے ہیں، جیسے آج کل کھلاڑی بعض اوقات کیچ ایسے طریقے سے کرتے ہیں جی کہ بال جو ہے وہ باؤنڈری کے باہر جا کے چھکا ہونے والا تھا، اور وہ اندر تو وہ پہلے باؤنڈری کے باہر جا کے بال کو پکڑ کے اندر اچھال دیتے ہیں اور پھر فوراً اندر آ واپس کے اس کو آتے ہیں. پکڑ لیتے ہیں. تو کئی دفعہ اس طریقے سے وہ رنز بچاتے ہیں، کئی دفعہ کھلاڑیوں کو وہ آؤٹ کر لیتے ہیں. یہ چیزیں 30-40 سال پہلے نظر نہیں آتی تھی. ایسے کاموں کے لیے ہزاروں گھنٹوں کی پریکٹس چاہیے. یہ جو پریکٹس ہے جی یہ پھر تیسرا طریقہ ہے کہ جب آپ کو پریکٹس ہو جاتی ہے تو پھر جیسے سائیکل چلانی نہیں نا بندے کو بھولتی یا سوئمنگ نہیں بھولتی، تو پھر بہت ساری چیزیں جب آپ پریکٹس کر لیتے ہیں تو پھر وہ آپ کو قطعی نہیں بھولتے. تو یعنی آپ نے وہ آپ گھبرانا بالکل نہیں ہے. نہیں سر، یعنی وہ آپ کی آٹومیشن پہ آ جاتی ہے. آپ شروع کا میں ساتھ رہے تو ٹینشن. عادت پڑ جائے گی. شروع میں مطلب پھر صرف اختلاف اس چیز پہ ہوگا کہ برتن پہلے دھونے ہیں یا صفائی پہلے کرنی ہے. تو آپ نے اس پہ باقاعدہ ضد کر کے یہ رکھنا ہے کہ نہیں، پہلے میں مرد ہوں، میرا جو حکم ہے وہ گھر میں چلنا چاہیے. پہلے میں صفائی کروں گا، برتن میں بعد میں دھوؤں گا. یہ مناسب نہیں. اور اس پہ پھر آپ نے سٹینڈ لینا ہے. نہیں، میں یہ بالکل یہ سٹینڈ لینا بنتا ہے، کیونکہ دیکھیں ایک مرد کی اپنی پوزیشن ہے. ہاں تو یہ اتنا ایک اس کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ پہلے برتن دھوئے پھر بعد میں صفائی کرے. جی بالکل. جی مشمل. میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو آٹومیشن پہ آنا ہے نا، جیسے کانشیسلی تو پہلے ہمیں سیکھنا پڑتا ہے نا ہر چیز، جو بھی سر نے آپ کی اتنی اچھی اگزامپل دی. بعد میں یہ آٹومیٹک برین میں ہمارا ایک پارٹ ہے جو کہ ہیبٹ فارمیشن کا پارٹ ہے. تو جب جو چیز ہم ریپیٹیٹیولی کرتے ہیں تو پھر وہ ہماری عادات کا حصہ بن جاتی ہیں، تو پھر وہ خود بخود جو ہے وہ
بلش کرنے سے جب آپ فارغ ہوں تو پھر آپ وقفہ لے لیجیے. میرے خیال سے وقفے پہ چلتے ہیں, وقفے سے واپس آئیں گے تو بات کو یہاں سے آگے بڑھائیں گے. صدا آئی 3 2 1 کی اور ہم آگے واپس. بریک سے جانے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی سی بی ٹی کے حوالے سے, تو یہ سی بی ٹی ایک جدید ٹیکنیک ہے, انگزائٹی کے موضوع کے اوپر بات ہو رہی ہے. سی بی ٹی کو کس طرح سے کوئی انسان اس کا استعمال کر سکتا ہے, اس کے ذریعے اپنے سوچوں کو, اپنی زندگی کو چینج کر سکتا ہے؟ یہ کوگنیٹیو بیہیورل تھیراپی جس کو ہم کہہ رہے ہیں نا, کوگنیشن کا مطلب ہوتا ہے سوچیں, آپ کا وے آف تھنکنگ, آپ سوچتے کیسے ہیں اور کیا سوچتے ہیں. تو اس کے ذریعے اور رویوں کو چینج کیا جاتا ہے, جذبات کو, یہ اس کے کنیکشن بنتا ہے اس کا ساری ہماری مطلب اگر انزائٹی کی ہم بات کریں تو انزائٹی میں اگر کسی بندے کا دل زور زور سے دھڑکتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی میرا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا ہے, مجھے سانس میں دشواری ہے, یا کوئی ایسے فزیکل سائنز, تو یہ ایک کہہ لیں کمپوننٹ آف دا پرابلم ہے. دوسرا کمپوننٹ اٹ سیلف انزائٹی یعنی فیئر ہے, جو کہ موڈ کے زمرے میں آتا ہے. تیسرا کمپوننٹ خیال ہے, سوچیں جو بھی اس سے ریلیٹڈ ہے. اگر کسی کو یعنی ایروپلین فوبیا ہے تو اس کو خیال آئے گا کہ یہ کریش ہو کے ہی رہے گا. اور پھر چوتھا ایلیمنٹ جو ہے وہ اس کے رویے ہیں کہ وہ اوائڈ کرنا شروع کر دے گا. اس ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ جہاز کریش ہوئے گا تو اس کو فیئر ہوئے گا اور زور زور سے دل دھڑکے گا, فزیکل سائن, اور پھر وہ یہ کہے گا کہ میں نے جانا ہی نہیں ہے کہیں. اور پانچویں جو چیز ہے وہ انوائرمنٹ ہے یا لائف سچویشنز ہیں آپ کی, کہ کوئی بھی ایسی جو ماحول میں چیز ہوتی ہے تو وہ ایسے چیزوں کو ٹریگر کر سکتی ہے یا باعث بن سکتی ہے. سی بی ٹی ایکچولی میں یہ آپ کو سکھاتی ہے کہ کیسے آپ اپنے پہلے اس کنیکشن کو سمجھیں, سوچوں کا جذبات کے ساتھ کنیکشن, سوچوں کا رویوں کے ساتھ کنیکشن, سوچوں کا جسمانی علامتوں کے ساتھ کنیکشن, اور سوچوں کا ماحول کے ساتھ کنیکشن. جی دیکھیں جو سی بی ٹی ہے جی اس میں جو سرتاج چیز ہے, جو سب سے اہم چیز ہے, جیسے انڈے میں زردی سب سے اہم ہوتی ہے, اسی طریقے سے سی بی ٹی میں جو سوچ ہے جی وہ ایک بنیادی ٹول ہے جسے ہم مائنڈ یا ماسٹر مائنڈ کے ذریعے نرچر کرتے ہیں, جس کو ہم جانچتے ہیں, پرکھتے ہیں, اس کا معیار بہتر بناتے ہیں, اس کو ریالٹی کے قریب رکھتے ہوئے چلتے ہیں. تو اس سے ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہمارا جو موڈ ہے وہ قابو میں آئے ہمارے خیال کے, ہمارا خیال اتنا ہیلدی ہو, اتنا شگفتہ ہو کہ اس خیال سے اچھا موڈ برقرار رہے. یہ ایک بنیادی تقاضا ہے ہماری زندگی کا. اور جب ہمارا خیال اتنا اچھا ہو اور موڈ اس کے مطابق میچ کرتا ہوا ہو تو ہمارے رویے بہت اچھے ہو جاتے ہیں. تو ان تین چیزوں سے مل کر ہمارے جو انوائرمنٹ ہے ایک تو وہ بہت بہتر ہوتی چلی جاتی ہے اور ہماری زندگی بہت آسان ہوتی چلی جاتی ہے. اور یہ صرف انسان ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ انسان ہے جو کہ خیال کا بادشاہ ہے. دوسرے جاندار اسی لیے پیرش کر جاتے ہیں. بڑے بڑے طاقتور جانور ہیں اور پہلے سنا ہے کہ کوئی اور بھی بہت زیادہ طاقتور جانور تھے جو کہ پھر نیست و نابود ہو گئے. لیکن انسان جو ہے آپ دیکھیے اس کی آبادی کم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. اور جو پانڈا ہے اور خاص طور پر جو فوڈ پانڈا ہے اس کی جو حفاظت کی جا رہی ہے, نرچر کیا جا رہا ہے کہ پانڈا جو ہے دنیا میں بچ جائے, اور بہت سارے پرندے اور بہت سے دوسرے جاندار ہیں جن کی نسل کو بچانے کے لیے بے پناہ کوششیں اور تردد کیا جا رہا ہے. پر آپ انسانوں کو دیکھیں, ان کی آبادی روکنے کی کوشش کی جاتی ہے تو رکتی نہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان سوچتا ہے اور سوچ سے پھر جنم لیتی ہیں آسانیاں اور ان کو امپرووائز کیا جاتا ہے. تو اوورآل اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی مشکل درپیش ہو کسی طرح ریلیشن شپ میں یا کسی اور طرح سے مشکل درپیش ہو, تو سب سے پہلے ہمیں اپنے خیال کو کراس چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ میرا خیال ٹھیک ہے, یا جو میں سوچ رہا ہوں اگر میرا بہت ہی قریبی دوست ہو تو اس کو میں نے مشورہ دینا ہو تو یہی مشورہ دوں گا,
یا پھر ہم سوچیں اپنے کسی فیوریٹ پرسنالٹی کے بارے میں کہ اگر میں ایسے سوچتا ہوں تو کیا اگر علامہ اقبال کو یہ مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ بھی ایسے سوچتے، یا قائد اعظم بھی ایسے سوچتے، یا دیگر جو بھی پرسنالٹیز آپ جن کو ایڈمائر کرتے ہیں تو ایسے کہ کیا وہ بھی ایسے کرتے. تو اس سے آپ کو ایک تقابلی جائزہ ملتا ہے سوچوں کو پرکھنے کا. جی آج کل کے زمانے میں تو صرف آپ چیٹ جی پی ٹی پہ جا کے پوچھ سکتے ہیں کہ اس معاملے میں میں ایسا سوچتا ہوں تو آپ کیسا سوچتے ہیں، جی آپ کا ڈیٹا بیس کیا کہتا ہے. گوگل پہ چلے جائیں، ٹیڈ ٹاک کوئی سن لیں اس موضوع پر، کوئی ماہر 18 منٹ میں آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کا نچوڑ ایک خاص مسئلے پہ کیا ہے. تو یہ جو مرکزی چیز ہے یہ خیال ہے، جس کو آپ پروان چڑھاتے ہیں اور اپنے خیال کو آپ وسیع کرتے ہیں، درست کرتے ہیں، پالش کرتے ہیں، چمکاتے ہیں اس کو. اور اس کے لیے آج کل جو ذرائع میسر ہیں وہ پہلے کبھی بھی نہ تھے. جی پھر دوسرے انسانوں کا جو تعاون حاصل کرنا، ویسے تو پرندے اور جانور بھی غول کی شکل میں چلتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ایک دوسرے سے سپورٹ حاصل کرتے ہیں، لیکن ان کی سپورٹ بڑی محدود ہے. لیکن انسان جو ایک دوسرے سے سپورٹ حاصل کرتے ہیں ٹیم ورک کر کے، تو اس میں انسانوں نے بہت کمال کے مظاہرے کیے ہیں. پھر انسانوں کا بات سننے کا جو پروسیس، سوچنے کا پروسیس اور بات کرنے کا جو پروسیس ہے، جی یہ بات کو غور سے سن کے تو پھر جواب سوچ سمجھ کے دینا، مشکل باتوں کا جواب ایک دم نہ دینا، 2-4 سیکنڈ سوچ کے دینا، اس سے زندگی میں مدد ملتی ہے. اگر آپ اس خیال کے حامی ہیں کہ سوچ کے پہلے تولو پھر بولو. پھر اس کے علاوہ یہ جو ایک بہت بڑی چیز ہے کہ دنیا میں آج یہ کہا جاتا ہے کہ جیتنے کے لیے کسی کو ہرانے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے اندر سے جیت سکتے ہیں. کسی کو زخم پہنچائے بغیر، کسی کو نقصان پہنچائے بغیر آپ جیت سکتے ہیں. آپ کو کوئی اول دوم آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے ڈی این اے، اپنے خمیر کے وزن پر، زور پر آپ زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں کسی کو کوئی تکلیف پہنچائے بغیر. یعنی ون ون کی سوچ. جی یا پھر یہ سوچ کہ اگر میں ایسا کروں گا تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا، جی دوسروں نے ایسا کیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا، تاریخ میں لوگ ایسا کرتے رہے تو ان کا کیا بنا، اور تاریخ میں لوگ اس سے متبادل طریقہ کرتے رہے تو پھر کیا ہوا. تو ہمیں تھوڑا پہلے اندازہ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کوئی بھی کام کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اور یہ کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے. دنیا میں اتنی ریسرچز ہو چکی ہیں کہ آپ کو بیسٹ پریکٹسز کا پتہ ہے کہ یہ بہترین طریقہ ہے کام کرنے کا. آپ کو اپنا دوبارہ کچھ انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں. بہت کام ہوا ہے ماضی قریب میں سائنٹیفک بنیادوں پر جس میں آپ کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ بیسٹ پریکٹسز کیا ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ ذمہ داری اٹھانا. جی شروع سے ہی اپنے بچوں کو بھی یہ کہنا کہ وہ چھوٹی چھوٹی کاموں کی ذمہ داری اٹھائیں اور خام خواہ کا ترس نہ کہیں ہائے میرا بچہ، ہائے میرا بچہ کر کے جو ہم جی یہ کرتے ہیں. تو اس سے ذرا بچنے کی ضرورت ہے. اور انسانوں کے درمیان جو تعلق کی کئی قسمیں ہیں ان میں سے بہترین کا انتخاب کرنا. جیسے انسان دنیا میں آتا ہے تو وہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے اپنے والدین پہ. وہ ہر چیز کے لیے بے یار و مددگار مہاجر قسم کا وہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کو کوئی ہر طرف سے کچھ نہ کچھ مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کا کام ہے رو کے مدد کے لیے پکار لے. اس کو ڈپینڈنس کہتے ہیں. پھر بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ انڈیپینڈنس کا مظاہرہ کرتا ہے. وہ اپنی نکر خود پہننا چاہتا ہے، وہ منہ میں چمچہ ایسے ڈالنا چاہتا ہے جو اس کو بھی آتا بھی نہیں. تو یہ انڈیپینڈنس جو ہے یہ بھی انسان کا شغف ہے. اور خاص طور پر میں نے دیکھا ہے یورپ میں، امریکہ میں بچے انڈیپینڈنس بڑی کرتے، انڈیپینڈنس بہت کرتے ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ صلاح مشورے سے نہیں چلنا چاہتے. پہلے ڈیپینڈنس میں تھے، 18 سال کی عمر کے بعد گھر سے نکل گئے، ذرا انڈیپینڈنٹ ہو کے دیکھیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ جس میں وہ دوسروں سے مدد کا لین دین شروع کرتے ہیں جس کو انٹر ڈیپینڈنس کہتے ہیں، کہ جو آئیڈیل ہے باہمی لین دین. لین دین، کہ آپ میرے لیے یہ کریں گے تو میں آپ کے لیے یہ کروں گا. اور یہ اس چیز کا اظہار کرنا
کوئی بری بات نہیں کہ ماں باپ کہیں کہ ہم آپ کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں آپ کا مستقبل بنانے کے لیے. جی جب ہم بڑھاپے کی طرف چل پڑیں گے تو ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی, اور ہمبلی اپنی اولاد کو یاد دلاتے رہنا کہ آپ نے ہماری مدد کرنی ہے, آپ نے جی بکھر نہیں جانا. جی چاہے آپ کتنے بھی اسمارٹ ہو جائے, آپ نے اسکیٹرڈ نہیں ہو جانا. لیکن جب ہم یہ انٹر ڈپینڈنس میں توازن قائم نہیں رکھتے جی تو پھر ایک چیز پیدا ہوتی ہے جس کو ہم کو ڈپینڈنس کہتے ہیں, جو کہ ایک روگ ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ہم دوسرے کے لیے زیادہ کر رہے ہیں, دوسرا ہمارے لیے کم کر رہا ہے. زیادہ تر لوگ جو ہیں یہ شکوہ کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ میں تو بہت اچھا ہوں, دیکھو میں نے اپنی بہو کے ساتھ ایسا کیا, میں نے ویسا کیا, پھر دیکھو اس نے میرے ساتھ کیا کیا. تو دوسرا کہتے ہیں ہاں جی بہت دوسرا بہت ظلم کیا اس نے آپ کے ساتھ. تو لوگ جو بھی منہ پہ ہوتا ہے تو اس کا ساتھ دیتے ہیں. تو اگر اس کا پہلے کچا پکا خیال تھا تو یہ بات سننے کے بعد پکا ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے دیکھو نا یہ جو میرا دوست ہے جو کہ عظیم فلسفر ہے کوئی, تو یہ اس نے جب کہہ دیا ہے کہ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. تو پھر اس دن کے بعد وہ زیادہ کنوکشن کے ساتھ جو ہے وہ اپنے اس رشتے میں جو سیلف رائٹیسنس ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے. بہت دفعہ میاں بیوی جو اکٹھے رہتے ہیں تو بیوی اپنے میکے جاتی ہے یا میاں اپنے دوستوں میں جاتا ہے, تو دوستوں کا ایک کلچر ہوتا ہے جس میں دوست بتاتے ہیں کہ مرد کیا ہوتا ہے, لوگ بتاتے ہیں کہ مردانہ شان کیا ہوتی ہے, اور زن مریدی بہت بری چیز ہے, یا کوئی اس طرح کی باتیں دوست کرتے ہیں. تو وہ گھر آ کے تو تھوڑی دیر کے لیے خمار سا اس کو ہوتا ہے اور وہ غلطیاں کرتا ہے. اسی طرح بیوی میکے جاتی ہے تو اس کو بھی سارے رشتہ دار پوچھتے خوش تو ہونا, تم لگتا تو نہیں خوش ہو, تو تم ایسے کیوں نہیں کرتی, تو تم ویسے ڈیمانڈ کیوں نہیں کرتی, تم یہ کیوں نہیں مانگتی, تم وہ کیوں نہیں مانگتی. اور اس کے بعد جب وہ واپس آتی ہے تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے. انسان جو ہے نا کانوں کا کچا ہوتا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ جو 2 کان دیے ہیں یہ کچے دیے ہیں, پکا کے نہیں دیے. انہوں نے کہا دنیا میں پکتے رہیں گے اس لیے ان کو باہر لٹکا دیا. حالانکہ یہ اندر ہو سکتے تھے لیکن چونکہ یہ کچے ہیں اس لیے ان کو ذرا سیک لگنے کے لیے باہر ہی رکھا ہے. تو یہ آہستہ آہستہ پکتے ہیں. یعنی اگر آپ کوشش کرتے رہیں تو مطلب یہ آہستہ آہستہ پھر یعنی انسان کانوں کا کچا نہیں رہتا, وہ صحیح سوچ سمجھ کرنے لگتا ہے. تو یہ جو ابھی میں نے بتایا کہ کچھ سوچیں ہیں, کچھ خیال ہیں, یہ سی بی ٹی میں بنیادی طور پر یہ ماسٹر مائنڈ میں اگر یہ خیال ہوں اور پھر اپنے موڈ کے اوپر آپ کام کریں, جو کہ تھکاوٹ سے بچنا, نیند پوری کرنا, ریلیشن شپ میں ہمبل ہونا, دوسرے کی اہمیت کو سمجھنا, اور چدراہٹ سے پرہیز کرنا, خام خواہ کے معاملات میں دخل نہ دینا, یہ بہت زیادہ ضروری چیزیں ہیں جس سے کہ موڈ اچھا رہتا ہے. پھر رویے ہیں, سٹینڈرڈ رویے ہیں. معاشرے میں کچھ ایسے رویے ہوتے ہیں جن کو ہم معیاری رویے کہتے ہیں, تو ان پہ توجہ دینا. پھر اگر کوئی سمٹمز ہوں یعنی جیسے پینک اٹیک ہے تو پھر اس کو اگنور نہ کریں, اس کی بات سنیں, دل کی بات سنیں. دل کہتا ہے بولو. اچھا, بولنے سے پہلے یہ سیکھنا ضروری ہے کہ بولنا کیسے ہے, کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں بات کرنی آتی ہے, اس کا مطلب ہے ہمیں بولنا آتا ہے. تو بولنا آتا ہے تو آپ بات کرنا بھی سیکھ لیں کہ بات سے خوشبو آئے, بات سے مسئلے حل ہوں, بجائے اس کے کہ مسئلے اور پیچیدہ ہو جائیں. تو پھر کچھ سکلز ہیں جسے ہم ایگزیکٹو سکلز کہتے ہیں, یعنی دنیا داری کی سکلز, جنہیں ایگزیکٹو سکلز کہتے ہیں. تو ایگزیکٹو سکلز میں ہمیں کام کو شروع کیسے کرنا ہے, کام کو انجام تک کیسے پہنچانا ہے, اپنے ایموشنز کو بیچ میں, اسٹریس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, کسی دوسرے کی پوزیشن میں جا کے اپنے آپ کو کیسے معاملہ فہمی کی طرف لے کے جانا ہے. اور ٹائم مینجمنٹ ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ آپ کی زندگی اچھی چل رہی ہے اگر آپ ٹائم کو اچھا مینج کرتے ہیں. اگر آپ ٹائم اچھا مینج نہیں کرتے تو کہیں نہ کہیں آپ کی گراریاں جو ہیں وہ پھنسی ہوئی ہیں. تو جو ایگزیکٹو سکلز ہیں خاص طور پر یہ ارلی ایج میں سیکھی جا سکتی ہیں. ان کے لیے جو ضروری اپریٹس ہے دماغ میں وہ 11 سال کی عمر تک ڈیولپ ہو جاتا. آپ ایگزیکٹو سکلز کے اوپر بہت بات کرتی ہیں تو کچھ روشنی ڈال دیں. میں اسی حوالے سے بات کرنے لگی تھی کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ
انزائٹی اور ڈپریشن اور ایگریشن یہ ساری چیزیں ان نوٹسڈ ہوتی ہیں، اور جب ڈس آرڈر بنتی ہیں تو پھر کوئی بندہ اس پہ توجہ دینا شروع ہوتا ہے کہ جی اچھا اب یہ میری نارمل روٹین میں. ایگزیکٹو سکلز وہ سکلز ہیں کہ اگر آپ اپنے بچوں کو یہ اسکل کٹ دے دیتے ہیں نا جی تو چانس نہیں ہے کہ وہ اس کو انزائٹی مینیج کرنی نہ آئے، کیونکہ اس میں جیسے بھی سر نے کہا کہ ایموشنل مینجمنٹ ہے. آپ بچوں کو سکھاتے ہیں کہ ایموشنز کیا ہوتے ہیں اور اس کی مینجمنٹ کیا ہوتی ہے. انفیکٹ ہمارے ہاں ایموشنل ہائیجین کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. جذبات جس نے ہمیں آپریٹ کرنا ہے، جس نے ہمیں انرجی پرووائڈ کرنی ہے سروائیول کے لیے، اٹس ویری امپورٹنٹ، اس کی نو ہاؤ نہیں ہے کہ ان کا کام ہمیں فیول کرنا ہے، ہماری مدد کرنا ہے، فیصلے کرنا ان کا کام نہیں ہے. سو ایگزیکٹو اسکلز وہ اسکل ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی میں ہمارے کام آتی ہیں، جس میں کہ جذبات کا کنٹرول، جس میں کہ فلیکسیبل ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. بعض اوقات ہم سوچوں میں اور اپنے فیصلوں میں اتنے ریجڈ ہوتے ہیں کہ ہم اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں عادت نہیں ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی چینج کو اڈیپٹ کر سکیں. پھر کام کو شروع کرنے میں لوگوں کو بہت مشکلات ہوتی ہیں. پھر اس کے علاوہ آرگنائز کرنا، آرگنائزیشن کی ایک ایگزیکٹو اسکل ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو یعنی آپ سے جو ریلیٹڈ چیزیں، آپ کی جو بلونگنگ ہیں، یعنی آپ کا کبرڈ، آپ کا ٹیبل، آپ کا بیگ، یہ میں بچپن کی بات کری، اسی طرح سے آپ کی کیز بڑے ہو کر تو وہ آرگنائز ہیں، کیونکہ باہر آرگنائز ہے تو پھر اندر سوچیں بھی آرگنائز ہیں. سو چونکہ یہ اسکل کٹ بہت لازمی ہے، اور اسٹریس کو یعنی اسٹریس ٹالرنس ایک ایگزیکٹو اسکل ہے جس کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایبلٹی، یعنی اس کیپیبلٹی کا نام یہ ہے کہ ایبلٹی ٹو تھرائیو ان دا اسٹریسفل سچویشن. آپ دیکھیں کہ ہم اتنے ایڈوانس اسٹیٹ میں اس وقت رہ رہے ہیں کہ اسٹریس کی پرسیپشن ہی چینج ہو جائے، جس سے کہ پھر آپ کے کیمیکل بھی چینج ہوتے ہیں. سو یہ اسکلز، یہ لائف اسٹائل جو ہے وہ بہت ضروری ہے. آپ سمجھ لیں کہ ہم بہت بات کرتے ہیں، ہم سمٹمز پہ بات کر سکتے ہیں، ہم اس کی ٹیولوجی پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنے بچوں کو جہاں بہت پڑھائی پہ زور دیتے ہیں کہ اس کے گریڈز جو ہیں وہ بات آپ پانے چاہیے، گریڈز جتنے بھی لے، اگر اس کے پاس یہ اسکل کٹ نہیں ہے کہ روزمرہ زندگی کو گزارنے کے لیے کیا چیزیں نیسیسری ہیں، تو آپ یقین کریں گریڈز دھرے کے دھرے رہتے ہیں، ڈگریاں دھری کی دھری رہتی ہیں. لوگ ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے کام نہیں پراپر کر پاتے کہ ان کے اندر یہ اسکل ہی نہیں ہوتی، ان کو آتا ہی نہیں ہے کہ بات کیسے کرتے ہیں، اپنے آپ کو نہ کیسے کرتے ہیں، لوگوں سے تعلقات کیسے بناتے ہیں. تو جہاں کوئی میتھمیٹکس پڑھ رہا ہے، فزکس پڑھ رہا ہے، کیمسٹری پڑھ رہا ہے، وہاں پہ اس کو اپنے ایموشنس کو بھی پڑھنا، میرے خیال سے تو یہ اگر آپ آئیڈیل بات سنیں میرے سے تو یہ ہے کہ پہلے ان چیزوں کی ٹریننگ ان کو دیں، بعد میں ان کو پڑھائی میں ڈالیں، بیکاز پڑھائی پھر ان کے اندر بہت اسٹریس کو کریٹ کرتی ہے. دیکھیں یہ نئی ضرورتیں ہیں. جی 100 سال پہلے، 200 سال پہلے کوئی ضرورت نہیں محسوس ہوتی تھی کہ اسٹریس مینجمنٹ سیکھیں. کوئی اتنی زیادہ اسٹریس پروڈیوس ہی نہیں ہوتی تھی. زندگی بڑی سلو اور سمپل تھی، ترقی کی رفتار بہت کم تھی. اب لائف جو ہے فاسٹ ٹریک پہ آ گئی ہے، اور اس کا ایڈوانٹیج ہم نے اپنے آپ کو نہیں دیا. جی یعنی میں خود بھی اس بارے میں بڑا شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے میری زندگی میں جو میں نے دیکھا کہ 1960 میں میں نے ہوش سنبھالا تو بہت ساری سہولتیں میسر نہیں تھیں. ایون ہمارے گھر میں تو لینڈ نمبر بھی نہیں تھا، اور بھی کوئی سہولتیں موجود نہیں تھیں. اس زمانے میں اے سی وغیرہ کا بھی رواج نہیں تھا، فریجیں بھی نہیں ہوتی تھی گھر میں. لاہور میں گاڑی بھی ٹامی ٹامی چلتی تھی. لیکن پھر دیکھتے دیکھتے اتنی سہولتیں آئیں جی کہ میں نے ہر ایک کا گریٹیٹیوڈ محسوس کیا، اور ہر ایک کی جو آسانی میرے تک پہنچی تو اس کا کچھ بینیفٹ میں نے، کچھ ڈویڈنڈ میں نے اپنے آپ کو دیا. مثال کے طور پر جب یہ اسمارٹ فون آیا تو ٹریولنگ میں نے کافی کم کر دی، کیونکہ واٹس ایپ پہ بہت سارے کام دور بیٹھے آپ کنسٹرکشن کروا سکتے ہیں، ویڈیوز منگوا سکتے ہیں، انسٹرکشنز دے سکتے ہیں. زوم پہ بہت ساری کاؤنسلنگ جو ہے وہ شفٹ ہو گئی. اسی طرح وائس نوٹس وغیرہ جو ہے کسی کو بھیجنا تاکہ لوگ بار بار اس چیز کو، ہدایات کو سمجھ لیں. ٹیلی فون کی بجائے وائس نوٹ بھیج دیا. ٹیلی فون پہ تو بندہ ابھی السلام علیکم، ہور کی حال ہے، ہور کی حال ہے شروع ہو جاتا ہے نا، لیکن وائس نوٹ میں آپ نے سیدھی سیدھی بات کرنی ہے. اب
انسان زیادہ پروڈکٹیو ہوتا جا رہا ہے، اور اس سب سے جو وقت ہمیں کم خرچ ہوتا ہے اس وقت کا کم از کم آدھا حصہ جو ہے وہ ہمیں اپنے مفاد میں استعمال کرنا چاہیے، اپنی نیند کے لیے، اپنے ریلیشن شپس کے لیے، اپنی ریلیکسیشن کے لیے، یا ڈسکریشنری ٹائم۔ جی اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہارڈ ورک کرنے سے اور زیادہ دیر تک کرنے سے خوشحالی آتی ہے، تو آئی وڈ سے تھنک اگین۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں کہ جو لوگ ہارڈ ورک کرتے ہیں اور تا دیر کرتے ہیں وہ بہت ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں، اور جو لوگ سمارٹ ورک کرتے ہیں اور بس تھوڑی دیر کے لیے کرتے ہیں وہ آپ کو زیادہ خوشحال نظر آتے ہیں۔ جی تو جو سمارٹنس ہے اس کے اندر آپ کی خوشحالی چھپی ہوئی ہے، ہارڈ ورک میں نہیں چھپی ہوئی، ورکہولزم میں خوشحالی نہیں چھپی ہوئی۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے، میں تیزی سے گنوا دوں، کہ نیند کے اوپر تو کبھی کمپرومائز نہیں کرنا۔ اگر کوئی بندہ رات کو 9 بجے سو جاتا ہے تو اس کو سائیکیٹرک ڈس آرڈر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر بغیر کوئی ٹرینکلائزر کھائے وہ آرام سے سو جاتا ہے اور جب چاہے سو جاتا ہے تو اس کو سائیکیٹرک ڈس آرڈر سے بچت ہو سکتی ہے۔ دوسری بات ہے کہ ہاتھ پاؤں ہلانا، کیونکہ انسان کو ہاتھ پاؤں ہلانے کے لیے بنایا گیا تھا جنگل کے زمانے میں، لیکن اب انسان صاحب ہو گیا تو وہ جو ہے ٹریول بھی کرتا ہے تو بڑے کمفرٹیبل طریقے سے چلنا نہیں پڑتا اس کو۔ میں لبرٹی مارکیٹ میں دیکھتا ہوں لوگ ایک دکان کے آگے گاڑی کھڑی کرتے ہیں، پھر وہاں سے گاڑی میں بیٹھ کے اگلی دکان تک جاتے ہیں، پھر اس سے اگلی دکان تک جاتے ہیں۔ نہیں، ایسے نہیں، کوشش کریں کہ کچھ کام چل پھر کے بھی کر لیں، جیسے جب فون آئے تو اٹھ کے چلنا پھرنا شروع کر دیں تو میرے خیال میں کوئی حرج نہیں، انرجی لیول بڑھ جاتے ہیں، آپ زیادہ بہتر گفتگو کر سکتے ہیں۔ تو ورزش سے مراد 6 پیک بنانا نہیں، ورزش سے مراد ہے واک کرنا، اپنی باڈی کو اس طرح لے کے چلنا کہ آپ کو اپنا وزن ڈریگ نہ کرنا پڑے، مجبور نہ ہوں آپ۔ تیسری چیز ہے کہ کھانے کے بارے میں یہ جو نئی مزیدار چیزیں آ گئی ہیں جو کہ 40-50 سال پہلے، آپ کو پتہ ہے چکن کڑھائی کب ایجاد ہوئی تھی؟ 50 سال پہلے۔ مطلب یہ اس سے پہلے چکن کڑھائی کا کوئی تصور نہیں تھا، جو روزانہ لوگ چکن کڑھائی کھائی جاتے ہیں تو روغنی نان کھائی جاتے ہیں، گوشت مٹن یہ وہ سب کچھ نہیں۔ پہلے ایسا نہیں تھا، 50 سال پہلے لوگوں کی ڈائٹ ریلیٹیولی سمپل تھی، اور دیہاتوں میں اب بھی سمپل ہے۔ ہم سمجھتے کہ دیہات میں لوگ بڑے مٹن کڑھائیاں کھا رہے ہیں، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انڈے سب شہر آ جاتے ہیں، دودھ سب شہر آ جاتا ہے، گوشت سب شہر آ جاتا ہے، اور وہ بس سادہ غذا پہ گزارا کرتے ہیں۔ تو غذا میں دودھ، سبزیاں اور پھل اور دالیں، یہ آپ اگر اپنائیں تو آپ کی صحت زیادہ، مینٹل ہیلتھ زیادہ اچھی رہے گی۔ اور چوتھی چیز ہے کہ ریلیشن شپ جو ہے اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ میں آپ کو خاص طور پر کہہ رہا ہوں، آپ کے جو معاملات ابھی ازدواجی معاملات چل رہے ہیں اس میں بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ آپ انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں بیگم صاحبہ کو۔ آپ نے ان کی بات کو ہمیشہ توجہ سے سننا ہے، سر جھکا کے، یس میم، اس طریقے سے کر کے آپ نے رکھنا ہے، پھر بچت ہوگی کہیں۔ تو ریلیشن شپ ہر صورت میں صحیح رکھنا ہے۔ بیگم صاحبہ ہوں، کل کو بچے ہوں گے تو پھر ان کے ساتھ بھی اچھا رکھیں، اور باقی بھی دی پاور آف دی ادر جو ہے اس کو مان کے رکھنا ہے۔ چاہے کوئی آپ کا کولیگ ہو، گھریلو ملازم ہو، رکشے والا ہو، کوئی بھی ہو، آپ نے اس کو ادنا نہیں گردانا۔ جو ہی آپ کسی کو پورا ایسٹیمیٹ کریں گے انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کی بجائے، تو وہ ہمیشہ آپ کے لیے زیادہ کارآمد ثابت ہوگا۔ آپ چونک کے دوسروں کو خوشگوار حیرت میں مبتلا کر سکتے ہیں، لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعریف کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ کوئی چھٹی منزل سے چھلانگ لگائے تو آپ تعریف کریں گے، آپ ذرا سا بھی کوئی تھوڑا اچھل کود کرتے تو آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ کوئی کسی قسم کی چیز کوئی آپ کے سامنے دکھاتا ہے کہ یہ میں نے نظم لکھی ہے، یا یہ میں نے کوئی کارنامہ کیا ہے، یا یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تو آپ تھوڑی تعریف کر دیں۔ اگر نہیں بھی اچھا تو کہہ دیں کہ یہ جو مٹن کڑھائی آپ نے بنائی ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ تو طریقے ہوتے ہیں تعریف کرنے کے، تو اس طریقے سے آپ نے اپنی بچت کرنی بات کو اس انداز سے کیا جا سکتا ہے کہ دونوں طرف سے بچت ہو جائے۔ جی تو انگزائٹی کے اوپر بات ہوئی، کافی انفارمیٹیو، آپ کی ریلیشن شپ پہ بھی کافی بات ہوئی۔ یہ شو کا کمال ہے
کہ ایک شو میں بہت ساری چیزیں ڈسکس ہو جاتی ہیں، جی تو مجھے اچھی رہنمائی ملتی رہتی ہے اپنی شادی کے حوالے سے، آپ لوگوں کو ملتی رہتی ہے انگزائٹی کے حوالے سے، مختلف مسائل کے حوالے سے۔ تو یہ اس شو کا خاصہ ہے، آپ کو پوری دنیا میں اس طرح کا شو نہیں ملے گا کہ جہاں پہ ڈیلی شام کو 7 بجے مینٹل ہیلتھ کے مسائل ڈسکس ہوں، آپ لوگوں کے سوالات ڈسکس ہوں، میری شادی تعلقات ڈسکس ہو، رشتوں کو بہتر بنانے کے اوپر جو ہے وہ گائیڈ لائنس ملیں۔ مینٹل ہیلتھ کے اوپر آج جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ ہم سب کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، جو 2009 کا آپ نے کوٹ کیا یونائٹڈ نیشن کا، تو ہم سب کو اپنی مینٹل ہیلتھ کو بہتر بنانا، اسٹڈی کرنا، یہ دیکھنا کہ کہیں پہ ہم لیگ تو نہیں کر رہے، اور جو بالکل اس کا حاصل پروگرام ہے کہ آپ نیند کے اوپر تو کمپرومائز بالکل نہ کریں، غذا کے اوپر، واک ایکسرسائز کے اوپر اور رشتوں کے اوپر، یعنی ان کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے تو ایک اچھی صحت مند زندگی گزاریں گے۔ مجھے سلمان احمد اوان کو، ڈاکٹر صداقت علی کو، مس شمائلہ بطول کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حامی و ناصر۔